فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی طرح جان لو کہ جسم انسانی میں بھی گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہی بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خوب اچھی طرح سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اس حدیث شریف میں انسانی اعضاء کے اندر دل کی مرکزیت اور تمام اعضاء کا رئیس ہونا بیان کیا گیا ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان سب کا سردار دل ہے۔ اطباء اور فقہاء کا اس پہ اختلاف ہے۔ ڈاکٹر کی نگاہ میں انسان کے جسم میں سب سے اہم عضو اور رئیس وہ دماغ ہے، لیکن قرآن و سنت کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل جو عضو ہے وہ دل ہے۔ اگر یہ دل صحیح چلے تو بقیہ اعضاء بھی صحیح چلتے ہیں، اور یہ دل بگڑ جائے تو بقیہ اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ قلب کا معنی الٹتے پلٹتے رہنا۔ چونکہ دل کی کیفیات میں بڑا تغیر رہتا ہے، اس لیے جسم کے اس ٹکڑے کو قلب کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں 6 قسم کی حالتیں رہتی ہیں۔ عام طور پر دل کے اندر 6 حالتیں رہتی ہیں جس کے اندر یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک دل کی حالت حیات ہے، اس کا زندہ ہونا ہے۔ ایک اس کی حالت موت ہے، ایک اس کی حالت صحت ہے، ایک اس کی حالت بیماری ہے، اور 5ویں اس کی حالت بیداری ہے، اور 6ٹھی اس کی حالت غفلت ہے۔ یہ 6 قسم کے حالات ہیں جو دل پر آتے ہیں۔ دل کی حیات وہ اس کی ہدایت ہے۔ دل کا ہدایت پر ہونا یہ اس دل کا زندہ ہونا ہے، اور دل کی موت اس کا گمراہ ہونا ہے۔ اس اعتبار سے جتنے اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ان کا دل زندہ رہتا ہے، چونکہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، ایمان ان کو نصیب ہوتا ہے، اسلام ان کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے ان کو جو دل کی حیات ہے وہ حاصل رہتی ہے۔ اور جتنے کفار ہیں ان کے دل مردہ ہیں۔ کسی مومن کا دل کبھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیمار ہو سکتا ہے، مسلمان کا دل بیمار ہو سکتا ہے۔ دل کی صحت کیا ہے؟ دل کی صحت اس کے اندر صحیح عقائد کا ہونا، کامل اخلاص کا ہونا، اور اخلاق حسنہ کا ہونا، یہ دل کی صحت۔ جس دل کے اندر عقائد صحیح ہو، اس میں کوئی بدعات نہ ہو، کوئی خلاف شرع عقیدہ نہ ہو، اسی طریقے سے اس میں اخلاص کامل ہو، اسی طریقے سے اس میں اچھے اخلاق ہو، تو یہ اس دل کی صحت مندی کی علامات ہے کہ وہ دل صحت مند ہے۔ اور عقائد کا بگڑ جانا یا برے اخلاق کا دل کے اندر آ جانا یا ریاکاری کا آ جانا، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ دل زندہ ہو، صحت مند ہو، ان دونوں حالتوں کے ساتھ بھی دل کے اندر غفلت آ سکتی ہے۔ بسا اوقات مسلمان ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور عقائد بھی صحیح ہیں، اخلاص بھی کامل حاصل ہے، اسی طریقے سے اخلاق بھی اچھے اس کے اندر موجود ہیں، تو دل کی صحت بھی اس کو حاصل ہے، لیکن وہ اللہ سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دل بیدار ہو، آخرت سے وہ بیدار ہو رہا ہے اور اللہ سے بھی لو لگا کے رکھتا ہے۔ اب اس دل کے اندر جب بھی بیماریاں آ جائیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ حدیث شریف کی روح سے اس کا علاج ذکر اللہ ہے۔ اللہ کا ذکر یہ دل کو پاک کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن کے اندر کوئی ایک وقت رکھے جس میں قبلہ رخ بیٹھ کر وہ کچھ اللہ کا ذکر کیا کرے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، سب اذکار ہیں۔ حدیث شریف کی روح سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے دل کے اندر قوت آتی ہے، دل کے اندر جو میل کچیل ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے،
اور دوسری چیز اللہ والوں کی صحبت ہے، صالحین کی صحبت، نیکوں کی صحبت دل کو پاک و صاف کرنے والی ہے۔ لکھا ہے کہ زمین پر جب کوئی نجاست آ جائے تو اس کو پاک کرنے کے عام طور پر دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زمین پر خوب بارش برسے، خوب پانی بہے، جو ناپاکی کو بہا کر لے جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر خوب سورج کی شعائیں پڑیں اور شعائیں جو ہیں وہ اس ناپاکی کو جلا کر راکھ کر دیں، اس کا نام و نشان ختم کر دیں، تو بھی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے دل کی زمین ہے، جب وہ ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تیز بارش کی مانند اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے لیے سورج کی تیز شعاؤں کی مانند اللہ والوں کی صحبت ہے۔ ان دو چیزوں سے دل کے اندر صفائی آ جاتی ہے۔ جب یہ دل بن جائے گا تو سارا کا سارا انسان بن جائے گا، اس کے سارے اعضاء ٹھیک چلیں گے، صحیح چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس دل کے بنانے کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔